کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سائنسدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم زندہ کریں گے, ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا؟ جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا. اے اللہ, سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے, سائنسدان تو کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے. خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا یہ چند سال پہلے منی کا قطرہ نہیں تھا؟ آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گل سڑ جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ. اس سائنٹسٹ کو بتا دو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. یہ اتنی زبردست دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو سائنسدان اعتراض کریں, جاپان کا سائنسدان نہیں مانتا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں اس کو بتاؤ, وہ یہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا, وہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا. پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے میں زندہ کروں گا. اگر میں دعویٰ کروں کہ میں زندہ کروں گا تو سائنسدانوں کو بیچ میں آنا چاہیے. وہ کہیں گے بھائی اس آدمی میں اتنی قابلیت نہیں ہے, کوئی لیب نہیں ہے, کوئی اب تک ایسا ہوا نہیں, یہ کون سا کوئی نئی سائنٹسٹ آیا ہے. خدا کہہ رہے کون کرے گا؟ میں کروں گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا, تو یہ کہیں گے کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ان سے کہہ دو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. صدیوں تک لوگ اس جواب کے سامنے عاجز آ جاتے تھے, کہتے تھے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب بولو نہیں. اب انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا کی, بدتمیزی کے عروج پہ پہنچ گیا. اب انسان, اس نے کہا ہمیں خدا نے پیدا بولو نہیں. یہ ایسا کفر جو صدیوں پہلے پایا جاتا تھا لیکن بہت کم, اس کو کسی نے مانا ہی نہیں. مشرکین نے نہیں مانا اس کو, قوم صالح قوم عاد نے نہیں مانا. سب مانتے تھے کوئی ہے بنانے والا, کوئی ہے بنانے والا. لہذا ان سے جب کہا جاتا ہے جس نے تمہیں فرسٹ ٹائم بنا دیا, منی کے قطرے سے انسان بنا دیا, وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہاں کے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ عاجز. اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ یہ نوح علیہ السلام یا عاد علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ظاہر ہے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ کرے گا دوبارہ زندہ. وہ طاقت بھی رکھتا ہے, جو ہمیں پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی. اب صرف یہ تحقیق رہ گئی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہے یا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے معجزے دکھا کے, ان کی سیرت دکھا کے ثابت کر دیا کہ یہ کس کے سفیر ہیں؟ یہ اللہ کے سفیر ہیں. اب کیا ہوا؟ انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا. اب چونکہ اس کے پاس نالج بھی زیادہ آ گئی, عہدے بھی, پہلے کافر کے پاس اتنی نالج نہیں تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی, اب زیادہ نالج آ گئی. اب اس نے کہا, جب آپ کافر سے کہو گے نا, سائنٹسٹ سے, وہ کہے گا کون دوبارہ زندہ کرے گا, تو آپ کہو گے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو وہ بدتمیزی کی انتہا پہ پہنچے گا, ہٹ دھرمی کی. ایسا کفر کرے گا جس کو ماضی میں قبول نہیں کیا گیا, کافر نے بھی قبول نہیں کیا. اس نے کہا میں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوا ہوں, اور اتنا بڑا جھوٹ بول کے یونیورسٹیوں کا سلیبس بنا دیا اس کو, اور ان سائنسدانوں کو بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا. انہیں کہا جانے لگا کہ انہوں نے انسانوں کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسے جیسے بچے کو کہا جائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے آٹومیٹیکلی. تو یہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے یا باپ کی توہین ہو رہی ہے؟ بولو نا. ہم ان سائنسدانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پہلے سائنس سے یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, ہم اور آپ پیدا کیسے ہوئے. گھوم پھر کے آتے تھے بھائی کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا. ہم کہتے ہیں آج سائنسدانوں, ڈاروین جیسے سائنسدانوں نے یہ عقدہ حل کر دیا بھائی. انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں, یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر ہو کے وسیم بھائی, غفار بھائی, ستار بھائی وجود میں آ گئے. حالانکہ یہ ایسی انسلٹ خدا کی اس سے پہلے کبھی بھی بولو نا نہیں ہوئی. ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے میرے حقوق ہیں, میں تمہارا باپ ہوں, یہ کرو وہ کرو. آپ کہہ رہے ہو تو میرا باپ تو ہے لیکن باپ کے یہ حقوق ہوتے نہیں ہیں. پہلے یہ والا کفر تھا. اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بیک زبان ہو کے کہیں گے کس نے؟ اللہ نے. ہندو کہے گا بھگوان نے، کوئی مختلف ناموں سے، لیکن جائیں گے کس کی طرف؟ گاڈ کی طرف. لیکن اس کے حقوق نہیں مان رہے. اب ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں باپ ہوں، میرے یہ حکام ہے. پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق ہے نہیں. اب آپ نے کیا کہا؟ میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو، میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو. بیٹا پھر تو پیدا کیسے ہو گیا؟ ابا میں خود بخود کروڑوں سال ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو آپ کے ابا ہیں ان کی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ. باپ ایسا تل ملائے گا، بولے گا بھائی ایسا کفر تو میرے ساتھ پہلے کسی نے بولو نہیں کیا. اور اس کو آپ نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا دیا کہ جن لوگوں کے بھی باپ ہیں، انگریزوں میں تو ہوتے ہیں بھی نہیں بھی ہوتے، خیر وہ تو ایک الگ چیز. جن لوگوں کے بھی باپ ہیں یونیورسٹی میں سلیبس بنا دیا کہ باپ کے حقوق کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں، کوئی باپ واپ بولو نہیں ہوتا. اور ان سائنسدانوں کو عزت دینا شروع کر دی، ان کو ایوارڈ ملنا شروع ہو گئے کہ باپ لیس سوسائٹی لے کر آئے ہیں، نہ رہے گا باپ، نہ رہیں گے باپ کے حقوق. اس سے ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اب باپ کی ٹینشن سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ آزاد. بڑھاپے میں کھانستا، کورونا پھیلاتا، ٹی بی کے مسئلہ ہو سکتا تھا، اس کے بڑے مسائل تھے اس کے ساتھ، لہذا ہم ان سائنسدانوں کو گلے لگائیں گے. لیکن جتنے بھی بوڑھے باپ ہوں گے نا، وہ کہیں گے ان کمبختوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، اس سے پہلے کسی نے ایسی زیادتی نہیں کی. یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو.